ایک مثال سے ہمیں دے دیں، وہ مل جائے گی، کیونکہ میں دیتا ہوں مثال سے نصیحت، اسپیشلی یہ انڈین مفتی صاحب کو بھی اور پاکستانی مفتی صاحب کو بھی. اب وہ پلے کریں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہوتا ہے. پلے کریں ویڈیو جی. وہ فاتح. ایسے موقع پر ہمیں جو حدیث سے جو چیز ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن بولو بھائی نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. اب دیکھو شام میں بغاوت ہوئی تو کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو. یہ بخاری کے الفاظ ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وَلَوْ سُلِّطَ، ایک سیکنڈ، اگرچہ تم پر مسلط کر دیا جائے ایک حبشی غلام. غلام بادشاہ بننے کا اہل نہیں ہے، امامت کا اہل نہیں ہے، تو بادشاہ بننے کا اہل کہاں سے ہو گیا؟ لیکن مسلط ہو جائے، ظلم کی بیس پہ آ جائے، لیکن جب بن گیا تو پھر مسلمانوں کا اتحاد توڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے پاس پاور تھی تو بن گیا نا، غلط طریقے سے آیا، لیکن آپ نے فرمایا پھر بھی سننی پڑے گی اس کی. بس کر دے، بس کر دے، پاس کر دے، پاس کر دے. اتنا کچھ ہے اس کے اندر، اتنا کچھ ہے. پہلے تو وہ محمد علی مرزا صاحب نے جب کہا تھا نا، کیونکہ وہ فاتح ہیں ہم مفتو ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری بچیاں وہ لے جائیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ جملہ ہے، غور سے سمجھیں. جیلم میں ایسے اصول تو نہیں پریکٹس ہو رہے، I'm pretty sure نہیں ہو رہے. اپنے اپنے گھروں میں تو یہ اصول نہیں پریکٹس ہو رہا، اسلام میں کیوں پریکٹس کر رہے؟ آپ مفتی صاحب کی طرف آئے ہیں کراچی میں کہ ایک غلام اگر آپ پہ نافذ کر دیا جائے، غلام کا مطلب ہے کہ حبشی، اس کیس میں انہوں نے کہا حبشی غلام بھی آپ پہ، اور وہ ظالم ہو تو تم نے اس کی تباہ کرنی ہے. یہ ہے، یہ درس دے رہے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں کہ شامیوں نے دیکھا ہے نا حاکم وقت کے، حالانکہ ظالم تھا، اس کے خلاف بغاوت کی تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سوچے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ حدیث پہلے تو پوری سنائے کہ اگر ایک حبشی آپ پہ آ جائے، حکمران بن کے مسلط ہو جائے، اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چلے، تب تم نے اس کی اتباع کرنی ہے. مفتی صاحب یہ اتنی بڑی دو نمبری آپ نے نادانستہ طور پہ تو نہیں کی ہوگی. آپ نے وہ حدیث پوری کیوں نہیں سنا یہاں پہ کہ اگر وہ حبشی نکٹا آپ پہ غلام نافذ ہو کر دیا جائے مسلط حملے سے کر کے، اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راستے پہ لے کے چلے، تب تم نے اتباع کرنی ہے. یہ کون سا اسلام سکھا رہے ہیں کہ جو مرضی آ جائے آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے، جو مرضی کرے اس کی اتباع کرنی ہے؟ یہ اسلام سیکھا ہم نے. آپ کس سے ڈرے ہوئے ہیں مجھے بھی بتا دیں. اور شامیوں کہہ رہے ہیں کہ شامیوں نے جو شورشیں کی، جو کوششیں کی اس ظالم کے خلاف، دیکھو ان کا نتیجہ. کیا نتیجہ؟ میں بتاؤں کا نتیجہ، فوز الکبیر. یہ نتیجہ مفتی صاحب، سورہ بروج نہیں یاد آئی آپ کو؟ سارے مر گئے تھے، حاکم وقت کے خلاف گئے تھے، سب مر گئے تھے. اللہ نے کہا فوز الکبیر. اتنی بڑی کامیابی ان کو لوگوں نے چوز کی. چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوتا مفتی صاحب، اس ماں نے، ایک دن کا بچہ. عیسیٰ ابن مریم ایک دن کے بولے تھے، اور وہ ایک بچہ ایک دن کا بولا ہے. دو بچے بولے ہیں ہسٹری میں. وہ ڈر گئی تھی اپنے بچے کو دیکھ کے کہ میں اس بچے کے پیچھے بادشاہ کی بات مان لیتی ہوں کہ یہ مر جائے گا. تو بچہ بول اٹھا کے چھلانگ لگاؤ، بالکل ٹھیک راستے پہ ہو تم، میرے پیچھے نہ اپنے آخرت تباہ کر، میں بالکل کلیئر ہوں. یہاں پہ اللہ کا اصول بالکل کلیئر ہے. یہ چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کو کہا لگا اس بروج کی آگ میں چھلانگ لگا. یہ حدیث کا مطلب آپ نے لیا کہ جو بھی آ جائے اپنی اتباع کرنی اس کی. آپ نے یہ مطلب تو نہیں لیا، آبویسلی مفتی ہیں آپ. آپ نے یہ کیا سبق سکھایا لوگوں کو کہ شام کے بچے دوزخ میں چلے گئے، جانیں ضائع ہو گئی ان کی؟ یہ سبق سکھایا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں سارے مل کے؟ یہ لوگ کیا گیمیں کھیل رہے ہیں؟ آپ کو میں نے پہلی سلائیڈ دکھا دی. آپ ان کی باتوں میں نہیں آ سکتے. کیوں؟ پولیٹیکل، فائنینشل اینڈ دین انٹلیکچوئل. یہ تینوں جگہ کے اوپر جن چیزوں کے تابع آ گئے ہیں، وہ تینوں کی تینوں غیر مسلموں کی. That's it. It is that simple. So ایک دلیل جاتے جاتے میں دے دوں، آپ سب کو پتا ہونی چاہیے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ نواز شریف صاحب اس وقت جو بائیڈن کے غلام ہیں، تو آپ کو پتا ہو
تو اس کے بعد آپ نواز شریف کی اس لیے اتباع کر رہے ہو کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حبشی بھی آ جائے تو اس کی اتباع کرنی ہے. تو آپ تو آپ کو تو پتا ہونا چاہیے، اتنی تو فرصت ہے آپ کی علم اور اتنی تجربہ اور عمر ہو گئی ہے کہ ڈیسیجن یہاں پہ نہیں ہوتے، ڈیسیجن واشنگٹن میں ہوتے ہیں. تو جو اہل حدیث اسکالرشپ کہتی ہے نہیں نہیں سر چیف آف آرمی اسٹاف ہمارا امام ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیا واقعی وہ ہے تو ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، مگر ہمیں تو پتا ہے ڈیسیجن تو واشنگٹن میں ہوتے ہیں. تو جب آپ کو یہ پتا چل جائے گا ڈیسیجن واشنگٹن میں ہوتے ہیں تو پھر کیا حکم ہے اسلام کا، بس یہ بتا دیں. وہ تو مسلمان نہیں بیٹھے واشنگٹن میں، تو غیر مسلم جب نافذ ہو جائے آپ کے اوپر دنیا پوری پہ، تو دنیا کے مسلمان کیا کریں؟ پاکستانیوں کے مسلمانوں کے لیے تو کوئی حکم نہیں آیا قرآن میں، مسلمانوں کے لیے آیا ہے. یہ کون سا آپ نے اصول بنایا ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک پنڈی الگ کر لیتے ہیں الگ سے، اور پنڈی میں جو بھی گورنر آئے گا بس اس کی اتباع کرنی. پنڈی تو الگ ہونے نہیں دیتے، آپ پاکستان کا حصہ بناتے ہیں. تو پاکستان کو آپ نے پوری دنیا کی امت مسلمہ سے الگ کیا اور ایک نیا اصول بنا لیا کہ ہاں نواز شریف بس اس کی جو اس کے خلاف جائے گا وہ اسلام سے خارج ہو گیا. شاباش شاباش، ویسی تو یہی توقع تھی آپ سب سے. کیوں توقع کیسے تھی؟ کیونکہ انفیریئر سائیکالوجی کا بندہ ہر چیز جسٹیفائی کرے، کیوں؟ اپنی اسٹیم کو فضا دے گا کہ میں صحیح ہوں. طاقت ان کی، سسٹم ان کا، اصول ان کے، ضوابط ان کے، مورالٹی کی ڈیفینیشن تک ان کی، کتابیں ان کی، ایجوکیشن ان کی، مگر نہیں ہاں نواز شریف صاحب حکمران ہے. اچھا یہ تو نواز شریف کو بھی نہیں پتا کہ وہ اتنا حکمران، اتنا آپ نے اس کو بنا دیا. شہباز شریف کو بھی نہیں پتا، ہمارے چیف کو بھی نہیں پتا وہ اتنے حکمران ہیں جتنے مولوی صاحب ان کو حکمران مانتے ہیں. اللہ کی قسم وہ خود اپنے آپ اور اپنے حلقوں میں پتا ہے یار میرے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں، مگر یہ کہتے ہیں نہیں وہ ہمارا حکمران ہے. وہ خود کہتے ہیں نہیں یار امریکہ حکمران ہے، یہ کہتے ہیں نہیں آپ حکمران ہیں. شاباش شاباش، مجھے تالیاں بجانی چاہیے، میں تالیوں کے خلاف ہوں، یہاں بنتی ہیں تالیاں. سو یہ سب کہانیاں، یہ سب کی سب نفسیاتی بیماریوں کی کہانی ہے. نفسیاتی بیماریاں دیکھنی ہو آپ یہ دیکھ لیں. ابھی میں لبرلز کی طرف نہیں آیا ہوں، ان کو تو ایڈز ہے، ان کو کینسر ہے، یہ سمجھ لیں آپ، مثال یہ دے رہا ہوں، مثال کسی وجہ سے چنی ہے میں نے دونوں بیماریوں. سو اگر ایک بندے کو کینسر تو کینسر بتائیں گے، ان کو ایڈز ہے تو ایڈز بتائیں گے. ابھی میں آتا ہوں وہ لبرلز کے اوپر کسی اور دن.